وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأزواجه والتابعين وتابع التابعين والشهداء والصالحين. اعوذ باللہ. حضرات، الحمدللہ آج ہمارا تیسرا دن ہے اور تیسرے دن 2 دن لگاتار ہم نے اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کی تشریح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی اور ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہے ہم نے نہیں پیدا کیا جن کو انس کو مگر ہماری عبادت کرنے کے لیے. تو اس میں پہلے دن آپ نے سنا کہ جن کس کو کہتے ہیں، انس کس کو کہتے ہیں، پھر وما اور اللہ کا کمبینیشن یہاں پر کیوں لایا گیا، پھر اس کے بعد عبادت کس کو کہتے ہیں، عبد کس کو کہتے ہیں. عبد کی ایک دوسرا معنی بھی ہے. عبد کو دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ اس کا معنی یہ ہے مختار، محتاج. عبد محتاج کو بھی کہتے ہیں اور محتاج کو عبد بھی کہتے ہیں. اسی طرح ہم عبد کی ضد معلوم کریں کہ مالک ہے تو مالک کو مختار کہتے ہیں. تو عبد کس کو کہتے ہیں؟ جو محتاج ہو. جس طرح ہم ملکیت میں مالک کی ملکیت میں جو آتا ہے اسے عبد کہتے ہیں، اور جو ملکیت میں آتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، مختار نہیں ہوتا. جس طرح شین ہے، شین 3 نقطوں کا محتاج ہے. اگر وہ 3 نقطے نہیں ہیں تو وہ سین ہو جائے گا، لیکن سین کسی کا محتاج نہیں ہے، سین کسی نقطے کا محتاج نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی گلاس ہے، کوئی کیمرہ ہے، کوئی کپڑا ہے تو وہ مختار ہے، محتاج ہے. کس کا محتاج ہے؟ مختار کا محتاج ہے، اس کا مالک کا محتاج ہے. اب اس کا مالک چاہے تو اسے صدریہ بنائے، چاہے تو ٹوپی بنائے، چاہے تو کرتا بنائے، چاہے تو شیروانی بنائے. یہ اس کا محتاج ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا. اور مالک مختار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی، کوئی چیز ٹوک نہیں سکتی. تو پھر محتاج مختار پہ گلا بھی نہیں کر سکتا. مختار کو تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں اور محتاج کو ایک بھی حق حاصل نہیں ہے. کپڑا ہے، کپڑا بول نہیں سکتا کہ میں شیروانی بننا چاہتا ہوں. اسی طرح گلاس ہے، گلاس بول نہیں سکتی کہ مجھ میں صرف پانی ہی ڈالنا، شراب نہیں ڈالنا، دودھ نہیں ڈالنا، شربت نہیں ڈالنا. کیوں؟ کیونکہ گلاس ایک محتاج شے ہے، اس کو اختیار کس پر ہے؟ مالک کا اختیار ہے. تو جو ہم بندے ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں وہ محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ مختار ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم بندے ہیں. اگر اپنے آپ کو اگر اللہ کے بندے مانتے ہیں تو پھر اللہ کے ہاتھ کے کٹپتلی بننا ہم پر فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور مالک ہی مختار ہوتا ہے. مالک جو چاہے کر سکتا ہے، مختار کو حق نہیں ہوتا کہ اپنے حقوق کا سوال بھی کرے، اپنے حقوق کو جانے، اپنے حقوق کا خیال کرے. کیوں؟ کیونکہ محتاج کہتے ہیں اپنے حقوق کو مسمار کرنے کا نام. احتیاج کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس کوئی حق نہیں ہوتا وہ محتاج ہوتا.
جس کا بس کچھ نہیں چلتا وہ محتاج ہوتا، اور جس کا بس چلتا ہے اس کو مختار کہتے ہیں۔ اب جو مالک ہوتا ہے اس کو مختار کہتے ہیں۔ مالک مختار ہوتا ہے، بندہ عاجز ہوتا ہے، خاسر ہوتا ہے، بندہ محتاج ہوتا ہے، اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے، اپنے مالک کا محتاج ہوتا ہے، اپنے مولا کے حکم کا انتظار کرنا اس کا فرض ہے اور اس پر عمل کرنا اس پر لازم ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ محتاج اور مختار کی بحث ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہم کو اختیار دیا ہے، ہم کو مختار بنایا ہے کچھ چیزوں میں، جس طرح ہاتھ ہلانے پر ہے، پاؤں ہلانے پر ہے، چلنے پر ہے، کسی چیز اٹھانے کے لیے ہے، کوئی بات کرنے کے لیے ہے، سننے کے لیے ہے۔ سننے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو طاقت عطا فرمائی، تو کیا ہے؟ اختیار دیا کہ جو آوازیں باہر سے آ رہی ہے ہم اس کو سنیں، اور اگر کچھ بولنا چاہتے ہیں تو زبان کو ہلائیں اور بول سکے، یہ ہم کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن ہم مختار نہیں ہو گئے، ابھی بھی محتاج ہے۔ محتاج کیوں ہے؟ کیونکہ جو چیز جس کی دی ہوئی ہے اس کے حکم پر عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم خود سے کچھ عمل نہیں کر سکتے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، کیونکہ ہم محتاج ہیں۔ اگرچہ کہ ہم کو کچھ اختیارات ملے ہیں، لیکن اس اختیار میں بھی ہم احتیاط رکھتے ہیں۔ یہ مختار بھی ہم کو اللہ تعالیٰ کسی کے حکم کی تابع بنانے کے لیے، اپنے حکم کی تابع اپنی عبادت کرنے کے لیے محتاج بنایا ہے کہ ہم اپنے اختیار کو بھی اپنی مرضی سے نہیں استعمال کر سکتے۔ جس طرح ایک دربان ہوتا ہے، دربان کو مالک حق دیتا ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کو روکے، لیکن وہ ہر کسی کو نہیں روک سکتا، کیونکہ وہ خود بھی محتاج ہوتا ہے، اور ہر کسی کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ وہ اختیار بھی احتیاج پر ہے۔ اس اختیار کے پیچھے بھی ایک احتیاج ہے، محتاج ہے ان۔ تو وہ جو آدمی دربان ٹھہرے رہتا ہے، ایک آدمی آتا ہے، اس کا محبوب ہوتا ہے، اس کا آقا ہوتا ہے، اس کا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ اس کو چاہتا ہے، اس کا معشوق ہے، وہ چاہتا ہے کہ دروازے میں اندر داخل ہوں، لیکن اس اختیار رکھنے والے کے پاس ایک احتیاج ہے، وہ سب کو اندر آنے نہیں دیتا۔ بولتا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، آپ پر جان نچھاور کر سکتا ہوں، آپ پر قربان ہو سکتا ہوں، آپ پر فدا ہو سکتا ہوں، لیکن اندر جانے نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہ مجھے اس اختیار کے پیچھے احتیاج دیا گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک اختیار کے پیچھے احتیاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اختیارات دیے ہیں، بولنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، دیکھنے کی، چلنے پھرنے کی، اٹھانے بٹھانے کے جو اختیار جو ہم کو دیا ہے، یہ بھی محتاج ہے۔ کس کا محتاج ہے؟ حکم الہی کا۔ یہ بھی احتیاج ہے، محتاج ہے۔ یہ اختیارات بھی احتیاجات میں ہیں، ہم مختار ہوتے ہوئے بھی محتاج ہے۔ تو کس کا احتیاج ہے ہم کو؟ اس حکم ربانی کا احتیاج ہے۔ ہم محتاج ہے، کس کے محتاج ہے؟ اس حکم ربانی کا محتاج ہے۔ تو حکم الہی جدھر ہوتا ہے وہ ہم کو کام کرنا پڑتا ہے، اگرچہ کہ ہم کو اختیارات دیے گئے ہیں، اگرچہ کہ ہم مختار ہیں، پھر بھی محتاج ہیں، حکم الہی کے محتاج ہیں۔ اب محتاج اور اختیار کے بعد، محتاج اور مختار کے بعد، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم کو ہاتھ ہلانے کا اختیار دیا ہے، چلنے پھرنے کا اختیار دیا ہے، بولنے کا اختیار دیا ہے، دیکھنے کا اختیار دیا ہے، اسی طرح ہم کو کسی کے اختیارات حاصل کرنے کا بھی اختیار دیا ہے۔ بعض معاملوں میں ہم کو مختار بنایا ہے، بعض چیزوں میں ہم کو اختیارات ملے ہیں، لیکن وہ بھی محتاج ہے، وہ بھی حکم ربانی کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہے، ہمارے اختیارات بھی کسی کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام اختیارات کو محتاج بناتے ہوئے ہم کو مختار بنایا بعض معاملات میں، اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام شریف میں ان الفاظ کا استعمال کیا، جیسے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ من ذلک،
دوسرا رب ہے، رب دوسرا ہے، اللہ سے ہٹ کے کوئی دوسرا رب ہے تو کفر ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اپنے والدین کے سامنے آؤ ولا تقولوا اف مت کہو، ولا تنہروا آواز مت اٹھاؤ ان کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ربانی صغیرہ ہیں، چھوٹے رب ہیں. تو رب کس کو کہتے ہیں؟ مالک کو کہتے ہیں. مالک کا دوسرا نام رب ہے. لیکن لفظ رب اگر آپ لاتے ہیں، صرف لفظ رب اگر لاتے ہیں تو وہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. دوسرا رب ہوتا ہے. لیکن جب لفظ اکیلا رب لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح انگلش میں بھی آپ لکھتے ہیں THE دا، تو دا کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. دا مین اگر آپ بولتے ہیں ایک آدمی ہے، مین اگر آپ کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ رجل، مین آدمی. لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ آدمی. جتنے لوگ ہیں وہ سب کے لیے مین استعمال ہوتا ہے. لیکن دا لگانے کے بعد وہ کسی کے خاص ہو جاتا ہے. کسی کے اشارہ دے کر دا مین اگر آپ کہیں تو وہ وہی آدمی ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، جس کے تعلق سے بات کر رہے ہو وہی آدمی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو معرفہ بنا دیا گیا. پہلے نکیرہ تھا، ایک عام انسان تھا، مین تھا، عام انسان ہو گیا، عام انسان تھا. لیکن جب دا لگا دیے تو وہ خاص انسان ہوگا، خاص آدمی ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہ کس کو کہتے ہیں؟ رب، مالک. لیکن جب الہ لگا دیے تو صرف اور صرف خاص اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے الہ. اور پھر دا کے ایک معنی ہوتے ہیں. مطلب جب الف لام آتا ہے نا تو الف لام کے ایک معنی ہوتے ہیں جس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں، جو کمپلیٹ اس کے صفات بیان کرتا ہے، جو سب سے بہترین ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے افضل ہے، جو سب سے اقویٰ ہے، اس کو ال لگاتے ہیں. جیسا الانسان اگر آپ کہیں تو ایک عام انسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ کون سا انسان ہوتا ہے؟ جو پرفیکٹ انسان ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب قرآن شریف میں فرمایا الرحمن علم القرآن، اپنی تعریف میں کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو جو اللہ تعالیٰ اپنی شان میں فرماتا ہے الرحمن، یہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا. تو یہاں پر انسان کے سے مراد عام انسان نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کمال ہے. الانسان الف لام لگا گیا ہے تو کمال ہے. تو جو بہترین انسان ہے، بہترین انسان ہے، ان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اپنی تعریف فرما رہا ہے حضور کی تخلیق پر. اللہ تعالیٰ کتنا پاک ہے کہ وہ پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، محمد رسول اللہ کو پیدا کیا. اب حضرت آدم علیہ السلام ہے، نبی ہے. اس کے بعد 1,24,000 پیغمبر آئے، اس میں کچھ نبی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے. لیکن عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں، عیسیٰ رسول اللہ نہیں کہتے. حالانکہ صحیح ہے. موسیٰ رسول اللہ نہیں کہتے، موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں. حالانکہ صحیح ہے. اگر موسیٰ رسول اللہ بھی اگر کہتے ہیں تو غلط نہیں ہے. ویسے ہی اگر آپ کسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر آپ دیں گے تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کلام نہیں فرمائیں؟ لیکن
سوائے اللہ کے. واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ. جو بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور بھی ہمارے جیسے بندے ہیں ہم، تو عبدہ کیوں لایا گیا؟ رسول سے پہلے عبدہ کیوں لایا گیا؟ اس لیے لایا گیا کیونکہ عبد کے ساتھ الف لام استغراقی ہے، لیکن ہو جو مضاف الیہ بنتا ہے تو مضاف الیہ بن کر الف لام نہیں آتا، مضاف پر الف لام نہیں آتا، تو وہاں پر الف لام استغراقی ہے. جو بہترین بندے ہیں اس کے بہترین بندے ہیں. کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بہترین بندے ہیں، اور اللہ کے بہترین رسول ہیں محمد عبدہ ورسولہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آتا ہے بہترین بندے ہیں. تو یہ کمال پیدا ہوتا ہے جب الف لام آتا ہے، تو کمال پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو یاد کیا، اللہ. اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الہ. الہ کس کو کہتے ہیں؟ رب کو، مالک کو. الہ بہترین مالک، اس سے بہتر کوئی مالک نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی آقا نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی مولا نہیں ہے. وہ بہترین ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں جب کسی کو اللہ حافظ کہتے ہیں نا تو خدا حافظ مت کہو، اللہ حافظ کہو، کیونکہ خدا کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں لیکن اللہ کا صرف اور صرف اللہ نکلتا ہے. جب آپ کسی کو اللہ کہتے ہیں، جب آپ کا لفظ اللہ آپ کی زبان سے خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو اس کا مطلب صرف اور صرف رب ذوالجلال ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ الف لام آیا ہے. الہ، اللہ، ہمارا بہترین مالک، ہمارا بہترین بنانے والا، ہمارا بہترین ہم کو بہترین پالنے والا، ہم کو بہترین کھلانے والا اللہ. یہ ہے اللہ کی تعریف، بہترین خدا. اگرچہ کہ آپ خدا سے آپ کا مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہاں پر ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں. خدا فارسی لفظ ہے اور خدا مخلوق نے بنایا ہے. خدا لفظ خدا مخلوق نے بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے نام کے ساتھ پکارا کہ میں ہوں اللہ الہ. اور پھر یہاں خدا سے دوسرے معنی نہیں ہو سکتے، یقیناً نہیں ہو سکتے، صرف اور صرف اللہ ہی ہے. لیکن پھر بھی ایک آپ سے مثال کے طور پر آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ کے گھر میں اگر 4 بھائی ہیں، چھوٹا بھائی سے اگر کسی شے کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ فلاں چیز کہاں رکھی گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کو معلوم. اگرچہ کہ وہ بھائی صاحب بڑے بھائی کے نام سے ہی مشہور ہے، لیکن سننے والا پھر بھی ایک سوال اپنے دل میں پیدا کر ہی لیتا ہے کہ تم کو 3 بھائی ہیں، کون سے بھائی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تم کو 3 بھائی ہیں، کون سے بھائی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اب بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جو جہاں پر والد کو بھی بھائی کے نام سے پکارا جاتا ہے، بعض عادتاً پڑ جاتا ہے یوں ہی. بعض دادا بھی ہوتے ہیں تو ان کو بابا نام سے پکارا جاتا ہے. بعض چچا ہوتے ہیں ان کو بھی بھائی کہتے ہیں، صرف بھائی، لفظ بھائی کہتے ہیں، صرف بھائی. دوسرے بھائیوں کو بھائی جان کہیں گے، بھائی باشا کہیں گے، لیکن ایک بھائی ایسے ہوتے ہیں بعض معاملات، بعض گھروں میں کہ وہاں پر صرف بھائی کا لفظ خاص ہوتا ہے. وہاں پر لفظ خدا خاص ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، لیکن سننے والے کو پھر بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو خدا کے بارے میں پوچھ رہے ہو کون سا خدا ہے؟ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر جو سوال آ رہا ہے نا، شرکیہ جو سوال آ رہا ہے، اس کو بھی آپ دور کر سکتے ہیں. اللہ حافظ سے مراد اللہ ہی ہے. اور پھر قرآن شریف میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں جتنے الفاظ ہیں انہیں کہ قرآن شریف میں آپ تلاوت کریں گے تو ایک لفظ پہ 10 نیکی آپ کو ملیں گے. پھر فرمائیں کہ الف لام میم سے 10 نیکی نہیں ہے، بلکہ الف سے 10، لام سے 10، میم سے 10 ہے. تو اسی طرح یہاں پر اگر آپ اللہ کہتے ہیں تو اللہ میں الف ہے، لام 2 مرتبہ
اس سے آپ کو 40 نیکی ایکسٹرا مل سکتے ہیں. اگر آپ خدا حافظ کہیں گے تو یہ 40 نیکی سے محروم ہو جائیں گے. خدا حافظ کہنا گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر کام یہ ہے کہ آپ اللہ حافظ کہیں. کیوں؟ اللہ کا مطلب ہوتا ہے بہترین مالک، اور لفظ اللہ میں جو مٹھاس ہے، جو لفظ خدا نے اپنے لیے استعمال کیا، اس لفظ میں جو مٹھاس ہے وہ بندوں کے پکارنے، بندوں کے الفاظ میں کیا مٹھاس پائے جائے گی. تو جو بہترین کا مالک ہے، بہترین آقا ہے، بہترین مولا ہے، اس کی عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. ہم پر فرض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا ہی ہے کہ وہ ہم کو پوجے، ہم کو پوچھے، ہماری عبادت کرے، ہم کو اپنا مالک مانے، ہم کو اپنا مختار مانے، خود کو محتاج مانے اور خود کو ہمارا عبد مانے، خود کو ہمارا غلام مانے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کی تعلیمات ہے. ان کا اہم مقصد ہے ان کی دنیا میں ظہور کا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کر پائیں. کما حقہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ٹوٹی پھوٹی جتنی ہو سکتی ہے، جیسا ہو سکتی ہے، ہم کو فرض ہے، ہم چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کام کریں. تو حضور فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو قبول کیا، کسی چیز کو منع کیا، اس کا ایمان مکمل ہوا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو پہلے فرض کہا، پھر اس کے بعد عبادت کی 2 قسمیں بتائی. پہلی قسم بتایا حقوق اللہ، اپنی عبادت کے 2 حقوق بتائے، 2 قسم کیے. ایک قسم حقوق اللہ نام رکھا اور دوسری قسم کا حقوق العباد نام رکھا. پھر عبادت جب حقوق اللہ کے بعد بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ ہے، میرے معاملات ہے، میں چاہوں معاف کروں، میں چاہوں تو اس سے جزا لوں، یا میں چاہوں تو اس کو سزا دوں. لیکن جب حقوق العباد میں بات آتی ہے تو حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب وہ حق کا مالک اگر معاف نہیں کرے گا تو میں بھی اس کو معاف نہیں فرماؤں گا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حقوق العباد کا تارک ہے میں اس سے اپنا حق شفاء بھی چھین لوں گا. جب قیامت میں جب سب کے نیکیاں بڑھ جائیں گے اور سزا جزا کے سب معاملات طے ہو جائیں گے، پھر جس کے حقوق العباد باقی ہے، جو حقوق العباد کا تارک تھا، اس کو سزا مل جائے گی. اب وہ دعا کو ہوگا حضور کی بارگاہ میں، شفاعت کے لیے طلب کرے گا تو حضور فرمائیں گے جب تک کہ وہ شخص جس کا تو نے دل دکھایا ہے معاف نہیں کرے گا، میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا. میں بھی اللہ تعالیٰ سے سفارش بھی نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. تو وہ لباس کا بہت اہم حصہ ہے اسلام میں. انشاءاللہ کل کافی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. بس مختصراً آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حقوق اللہ، حقوق العباد ٹرین کے 2 پٹری ہیں، اس میں سے ایک بھی دور ہو جائے تو آپ کی ٹرین چل نہیں پائے گی. جس جانب میں حقوق اللہ چلتی ہے، حقوق اللہ کی پٹری ہے، اسی طرح حقوق العباد کی بھی پٹری ہونا لازم ہے. جس طرح حقوق العباد ہے اسی طرح حقوق اللہ بھی ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص حقوق اللہ کے پر پابند ہے لیکن حقوق العباد کا تارک ہے تو اس کی ٹرین چل نہیں پائے گا. اور جو حقوق العباد کا پابند ہے لیکن حقوق اللہ کے تارک ہے تو اس کی بھی ٹرین چل نہیں پائے گی. تو خیال کریے، لحاظ رکھیے، حقوق اللہ، حقوق
حقوق العباد دونوں بھی ہم سے ترک نہیں ہونا چاہیے. دونوں کا خیال کریے اور زندگی میں سوچ سمجھ کر عمل کیجیے, اور ان دونوں حقوق پر عمل کرنے کا ارادہ رکھیے, تمنا رکھیے, دل میں حسرت رکھیے. حضرت عبداللہ بن مبارک نام کے تبع تابعی میں سے صحابی میں بھی تھے, لیکن ایک دوسرے صاحب تبع تابعی میں سے بھی تھے. حضرت کافی نیک اور عبادت میں مشغول رہتے تھے. تو ایک دن آپ کا وصال ہو گیا. اب نیک لوگ ہیں, ان کا کیا پوچھنا, رات تمام عبادت کرتے تھے, حقوق اللہ حقوق العباد دونوں میں کمال حاصل رکھتے تھے. پھر جب انتقال ہو گیا تو اقارب کے خواب میں آپ تشریف لائے. لا کر کافی حیران پریشان, آپ کی زمین پر شکن جیسا کچھ سوال آپ کے ذہن کو ستا رہا ہے, پریشان کر رہا ہے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کا معاملہ کیسا ہوا؟ تو بولے میں تو مزے میں تھا, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, حضور کا صدقہ ہے, مجھے تو کافی سکون سے مل گیا, سکون سے میرے پورے معاملہ طے ہو گئے. لیکن حیرت کی بات ہے, ایک سوال ذہن میں ہے, کیوں کیا ہوا؟ بولے تو میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا, وہ میرے سے زیادہ مزے میں ہے. مجھے تو وہ کبھی عبادت کرتا ہوا نظر نہیں آیا, مجھے تو کبھی وہ سجدوں میں مشغول نہیں دکھا, کبھی اس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں دکھی, مسجد میں اس کی پہچان نہیں تھی. بس ایک لوہار تھا اور اچھا انسان تھا, حقوق العباد میں اس کے اچھے کارنامے تھے, لیکن ایسا کوئی خاص کارنامہ نہیں تھا جو میرے سے اچھے اس کو مراتب دیے گئے. تو وہ خواب دیکھنے والے نیند میں سے اٹھے اور ان کے گھر کو پہنچے لوہار صاحب کے, جا کے ان کے اہلیہ سے مل کے پوچھنے لگے کہ آپ کے شوہر جو تھے کوئی ایسا اپنا نیک عمل جو عبداللہ بن مبارک نام کے صاحب سے جو بزرگ تھے وہ مجھے خواب میں تشریف لا کر کہنے لگے کہ وہ میرے سے زیادہ مزے میں ہے, ایسا کوئی عمل؟ تو بیوی کو بھی یاد نہیں آیا کہ ایسا کوئی عمل مجھے بھی یاد نہیں ہے. بس وہ نمازوں کے پابند تھے اور اچھے اخلاق تھے, ان سے زیادہ تو نہیں تھے, لیکن حضرت سے زیادہ مزے میں وہ کیسا تھا مجھے بھی یقین نہیں ہے. گھر والے بھی پریشان ہو گئے, بچے بھی پریشان ہیں, بیوی بھی پریشان ہے, دوست بھی پریشان ہے, پہچان رکھنے والے بھی پریشان ہیں. آخر یہ معاملہ کیا ہے, یہ بات کیا ہے جو حضرت سے زیادہ یہ مزے میں ہے؟ تو بیوی نے کہا ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سامنے چھت پر نماز پڑھ رہے تھے, یہ گھر میں بیٹھے تھے, گھر میں بیٹھے بیٹھے مجھے بولے کہ کاش بیوی مجھے یہ پیٹ سے کچھ فرصت مل جائے, مجھے بھی ایسا تمنا ہے کہ ایسی عبادت کر پاؤں, لیکن معاش مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طرح عبادت کر پاؤں. تو وہ سننے والے صاحب نے بولا ہاں یہی وجہ ہے, ان کو تمنا تھی, ان کو حسرت تھی, کہ خواہش تھی کہ وہ عبادت کر پائے, وقت نہیں ملا, معاش نے اجازت نہیں دیا, اسی لیے یہ عبادت کر نہیں پائے. لیکن تمنا تھی, خواہش تھی, حسرت تھی, اللہ تعالیٰ نے خواہش اور حسرت کو پورا کیا اور ان کو وہی ثواب دیا جو وہ کرنا چاہتے تھے. عمل نہیں کرے, کچھ عمل نہیں کرے, عمل خالی ہے, دفتر بلانک ہے, لیکن ثواب مل گیا ہے. کیوں ثواب ملا ہے, کیا وجہ کیا تھی؟ تو بولے نیت تھی, عمل کی نیت تھی, نیکی کی نیت تھی, اور اللہ تعالیٰ نیتوں پر ثواب دینے والا ہے. اگر وہ عبادت کر پاتے, اگر ان کو وقت ملتا تو وہ یقیناً عبادت کرتے تھے. ان کو ارادہ تھا, تمنا کی حسرت تھی اور مضبوط ارادہ تھا, اور ایسا صرف بولنے کی بات نہیں تھی بلکہ ان کا مضبوط ارادہ تھا کہ میں عبادت کروں گا, اور ان کو وقت نہیں ملا اور وہ عبادت نہیں کر پائے. لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کا جاننے والا ہے, اللہ تعالیٰ احوال کا جاننے والا ہے. اسی لیے کہتے ہیں بہترین مالک ہے اللہ تعالیٰ, جو اپنے بندوں کا احوال جانتا ہے, اپنے بندوں کو پہچانتا ہے, اور ان کے دل کے باتوں کو سمجھ سکتا ہے, اور ان کے
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات سے اکرامات سے سرفراز فرمایا، اور وہ صرف تمنا لیے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو عمل کا جزا دے دیا، عمل کا ثواب دے دیا۔ الالہ، بہترین خدا، بہترین مالک، بہترین رب، بہترین مولا، اپنے بندوں کو چاہنے والا، اپنے بندوں پر اپنے دوسرے اشیاء کو لٹا دینے والا، اپنے بندوں کی خواہشوں کو پورا کرنے والا۔ اللہ کی عبادت میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں ان سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ حسرت دل میں رکھ لیں، تمنا رکھ لیجئے، ارادہ کر لیجئے کہ میں آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا، اور مضبوط ارادہ رکھ لیجئے کہ میں فرائض پر پابند رہوں گا، میں واجبات بھی نہیں چھوڑوں گا، میں سنت موقدہ غیر موقدہ بھی نہیں چھوڑوں گا، میں مستحب عمل کا بھی پابند ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پورا کرنے والا ہے۔ آپ ارادہ کیجئے، اللہ تعالیٰ پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حضور، اپنے رسول، اپنے نبی کا صدقہ لٹانے تیار بیٹھا ہے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم کو لٹانے تیار بیٹھا ہے کوئی مانگنے والا تو وہ لٹانے تیار ہے، بس چاہیے کہ عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو پوچھے، اللہ تعالیٰ کو پوچھے۔ اور جو دنیاوی معاملات سے پریشان ہیں، جو کر نہیں پا رہے ہیں، وہ صرف ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ مکمل کرنے والا ہے، اس کو پائے تکمیل پر پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری اولاد کو سچا مسلمان بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ہماری اولاد کو عبادت کرنے کی خواہش عطا فرما، عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہر لمحہ اپنی عبادت میں گزار، اللہ تعالیٰ ہماری ہر گھڑی ہم کو عبادت میں مشغول کر۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اجمعین والحمد للہ۔